السلام علیکم اسٹوڈنٹس، لائف اینڈ لیونگ ون کا آج ہمارا 24واں لیکچر ہے۔ ہمارا ٹاپک جو تھا وہ چل رہا تھا اسلام کا نظریہ تعلیم۔ آپ کی اسکرین پہ ہے چیپٹر 4 ہے، اسلام کا نظریہ تعلیم ہمارا ٹاپک ہے۔ لیکچر 23 کے اندر جب ہم نے اس کی کچھ چند چیزوں کو جو ہم نے ڈسکس کیا تھا، جس میں علم کی وحدت اور ہم آہنگی وغیرہ تھی، انفرادیت اور اجتماعیت میں توازن، ان چیزوں کو جو ہم نے ڈسکس کیا تھا، آج ہم جب اسی سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ تعمیر کردار کہ تعلیم جو ہے وہ کردار کی تعمیر کیسے کرتی ہے۔ تو تعلیم میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے کردار کی صورت گری کو حاصل ہونی چاہیے۔ تعلیم جب تک اچھے کردار کی تعمیر نہیں کرے گی، اپنا حقیقی مقصد کبھی حاصل نہیں کر پائے گی۔ اور اسلام میں نیک اعمال اولین اہمیت رکھتے ہیں۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی مشن میں جو تزکیہ نفس ہے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، یعنی انسانی زندگی اور روح کی پاکیزگی جو وہ اس کے اندر شامل ہے۔ تو تعلیم کا اصل کام جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ انسان کا جو وہ تزکیہ نفس کرتی ہے، اور یہ کام تعلیم کا ہے کہ وہ انسانی کردار کو ایک خاص شکل کے اندر ڈھال دے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد یہی نہیں ہونا چاہیے کہ نوجوان ذہن کے علم کی پیاس بجھا دے، بلکہ اس کے ساتھ ہی اسے اخلاقی اقدار اور اجتماعی زندگی کے اوصاف نکھارنے کا احساس بھی پیدا کرنا چاہیے۔ یعنی علم حاصل کرنے کے بعد اگر انسان کے اندر ایتھکس نہیں ہے، اس کا جو وہ کریکٹر جو وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے، تو پھر اس کے علم نے اس کو جو ہے وہ کوئی نفع جو ہے وہ نہیں دیا۔ دوسری چیز ہے تکمیل حیات، کہ اسلام زندگی اور اس کی خوشیوں کو چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ان کو مکمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری تعلیم کو ہمارے نوجوانوں کی زندگی اور اس کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ اور دوسری طرف جو ہے اسلام رہبانیت کا بھی مخالف ہے۔ رہبانیت کہتے ہیں کہ دنیا داری کو چھوڑ کے صرف اور صرف اسلام کا ہو کے رہ جانا اور پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف نکل جانا، اور جو وہ مذہب کا ہو کے بندہ رہ جائے۔ اسلام اس کی بھی مخالف کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے دین اور دنیا دونوں ساتھ لے کے بندے کو جو وہ چلنا چاہیے۔ قرآن ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی بہترین حصول کی تعلیم دیتا ہے، اور قرآن کے اندر ان لوگوں کو سختی سے خبردار کیا گیا ہے جو اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ کہ جیسا کہ قرآن پاک کے اندر ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسلام کا رویہ قرآن پاک کی سورہ اعراف کے اندر بالکل واضح ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، زیادتی نہیں کرو۔ تو اسلام کی نظر میں انسانی محنت اور مشقت نہایت ہی قابل قدر ہے۔ اسلام ہر فرد کو اپنی روزی خود کمانے کے قابل بناتا ہے، چنانچہ تعلیم کو دیانت دارانہ، منصفانہ اور معقول روزگار کے حصول میں مددگار ہونا چاہیے۔ یعنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر انسان حرام کاموں میں پڑ گیا ہے تو اس کا مطلب اس کا علم اس کو فائدہ نہیں دے رہا۔ علم حاصل کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اگر آپ نے کسب معاش جو ہے وہ اپنانا ہے تو وہ حلال ہو۔ تعلیم کی تاریخی روایت کے حوالے سے تاریخ کے جو مختلف ادوار ہیں ان میں مسلمانوں کے پورے نظام تعلیم میں اپنی بنیادی اقدار کے حصول کی جد و جہد نمایاں ہیں۔ طریقے مختلف ضرور رہے ہیں، اصول تنظیم میں بھی اختلاف نظر آتا ہے، اداروں کی شکل بھی بدلتی رہتی ہے، لیکن بنیادی مقاصد اور مزاج ایک ہی رہا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر ملت اسلامیہ کے سب سے پہلے معلم جو تھے وہ کون تھے؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی تھے۔ آپ ہی نے پہلی منظم تعلیم گاہ جو وہ مدینہ منورہ میں جو وہ قائم فرمائی تھی، جسے اصحاب صفا کا نام دیا گیا تھا۔ یہ پہلا اسلام کا جو وہ مدرسہ تھا، یہ پہلی درسگاہ تھی۔ اصحاب صفا اس کے متعلم تھے، صحابہ شاگرد تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاد تھے، اور اس مدرسے میں 70 سے 80 تک اسٹوڈنٹس موجود تھے، اور نبی علیہ السلام کے علاوہ دوسرے بڑے بڑے صحابہ بھی یہاں اس استاد کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے تھے۔ اصحاب صفا میں سے ایک حضرت معاذ بن جبل مالی معاملات کے نگران تھے، آپ مینیجر کہہ لیں اس کو، اور عطیات کی تقسیم کا کام انہی کے سپرد تھا، اور ان طالب علموں میں سے مختلف افراد اسلامی حکومت کی مختلف خدمات کے لیے مامور کر دیے جاتے تھے۔ تو
اس مدرسے نے اسلامی ریاست میں تعلیم کی جو روایت قائم کی وہی ہماری تعلیمی روایت بن گئی. اور وہ روایت کیا تھی؟ وہ روایت یہ تھی کہ اولین چیز دینی تعلیم ہے. قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصابی تعلیم کا مرکز و محور ہونا چاہیے. سیکنڈلی اس کے اندر ایجوکیشن کا پرپس بتایا گیا. تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم کا مقصد یہ کہ اچھا مسلمان اور دین کی طرف دعوت دینے والا بنانا. اور دوسرا مسلم معاشرے کی تمام ضروریات کو پورا کرنا. یہ تعلیم کا مقصد ہے. اور تھرڈ چیز جو اس کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور مسجد کا تعلق قائم کیا. مسجد دینی محور، سیاسی مرکز اور تعلیم گاہ بنی اور اس کے ذریعے سے طالب علم ایک مخصوص ثقافتی ورثے کے امین بنے. چوتھی چیز جو تھی اس کے اندر وہ اساتذہ کے لیے اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے خود محنت مزدوری کرنا اور مختلف فنون کو سیکھنا اور ان سے وابستہ ہونا اچھا اور پسندیدہ قرار پایا گیا. یعنی یہی نہیں تھا کہ وہ صرف جو وہ مدرسے کی حد تک محدود تھے، بلکہ اس کے علاوہ صحابہ جو تھے وہ اپنا کاروبار بھی کرتے تھے. تعلیم کی آخری ذمہ داری کیا ہے؟ وہ یہ ہے رسپانسبلٹی کہ مسلمان معاشرے اور اسلامی ریاست پر جو تعلیم کی آخری رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے اس سے اس مقصد کے لیے اپنے وسائل استعمال کرنے چاہیے. مسلمانوں کی قومی آمدنی اور بیت المال پر اولین حق زیر تعلیم طلبہ اور ان پر ہونے والے دیگر اخراجات کا ہے. اس کے بعد برصغیر میں تعلیمی روایات کی جو ہے وہ ترقی بھی ہوئی اور اس کے بعد جناب بعد کے ادوار بھی موجود ہیں. اس کے اوپر بھی مساجد اور مدارس کے اوپر جو کافی سارا کام جو ہے وہ ہوا. سلطان محمود غزنوی نے اپنے دور حکومت میں غزنی میں سن 410 ہجری میں، یہ ایم سی کیوز ہیں نوٹ کیجیے گا، ان میں کافی سارے ایم سی کیوز ہیں، سن 410 ہجری میں ایک مدرسہ قائم کیا تھا. پھر ابو القلم فرشتہ نے لکھا ہے کہ مسجد سے ملا ہوا ایک عظیم الشان مدرسہ قائم کیا گیا اور اس کے کتب خانے کو نایاب کتب سے سجا دیا گیا. اور یہ سب جو ہے وہ محمود غزنوی کے دور میں ہوا تھا. اور دوسرا اہم مدرسہ جو تھا جس نے تاریخ میں اپنا نام پیدا کیا وہ سلجوکی سلطنت کے مشہور وزیر اعظم نظام الملک طوسی نے قائم کیا تھا اور جس کی 485 ہجری کے اندر جو وفات ہوئی ہے. یہ مدرسہ جو تھا یہ نظامیہ بغداد کا ہے. یہ بھی آپ کے ایم سی کیوز ہیں، انہیں بھی نوٹ کیجیے گا. اور پھر اس سے جو اسٹوڈنٹس نکلے پڑھ کے وہ امام الحرمین اور امام غزالی جیسے صدر مدرسین کی حیثیت سے نکلے اور جنہوں نے امت مسلمہ سے جن کو بڑا فیض حاصل ہوا. پھر بر عظیم میں تعلیمی روایت کی جو ترقی ہوئی اس کا بھی مختصر حال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ تعلیم کا جو مزاج اولین صدی میں بنا تھا یہاں بھی اس کو بڑی حد تک قائم رکھا گیا. تعلیم کا مرکز جو ہے وہ دین اسلام رہا اور تمام تعلیمی سرگرمیاں اسی کے گرد جو ہے وہ گھومتی رہی گئی. اور بر عظیم میں شروع ہی سے باقاعدہ مدارس کا نظام قائم ہوا، لیکن تعلیم کا ذریعہ صرف مدارس ہی نہ تھے بلکہ گھروں کے اندر بھی تعلیم دی جاتی تھی. آج سے اگر 25-30 سال پیچھے چلے جائیں تو اس وقت اکیڈمیز نہیں ہوتی تھی. 30-35 سال پہلے تو اس وقت گھروں کے اندر ہی جو وہ پڑھایا جاتا تھا. لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام بھی گھروں پر ہی تھا. پھر قدیم اسلامی روایت کے مطابق مساجد تعلیم کا بہت بڑا مرکز بن گئے. اور تیسری چیز تھی وہ یہ تھی کہ دینی تعلیم پورے نظام کا مرکز و محور تھی، لیکن دوسری ضرورتوں کو کسی زمانے میں بھی اور کسی سطح پر بھی نظر انداز نہیں کیا گیا تھا. صنعتی تعلیم کا انتظام کارخانوں میں تھا. تجارتی تعلیم کے لیے مہاجنی اسکول تھے جہاں اکاؤنٹس اور تجارت کے اصولوں کی ابتدائی تعلیم دی جاتی تھی. اور اسی طرح دفاع اور جنگ کی تعلیم کے لیے بھی بے شمار ادارے اور اکیڈمیز تھیں. کتابت، خطاطی، فنکارانہ لکھائی، برتن سازی کا فن تعمیر، اس طرح کے بہت سارے فنون جو وہ اسٹوڈنٹس کو سکھائے جاتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان جو تھے وہ اپنے نظام تعلیم کے مسائل پر جس ذہن سے غور کرتے تھے اس میں جہاں یہ فکر تھی کہ ہر چیز دین کے رنگ میں رنگی ہوئی ہو، وہاں انہیں اس چیز کا بھی خیال رہتا تھا کہ اپنے زمانے کے تقاضوں کو وہ پورا کر رہے ہوں اور جس کام کے لیے جس علم و مہارت کی ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی ہو. اس کا اندازہ اورنگزیب عالمگیر کی اس گفتگو سے ہو سکتا ہے جس میں مخاطب ملا صالح تھے جو شاہی خاندان کی تعلیم کے ذمہ دار تھے. انہوں نے بھی بہت خدمات وہاں پہ دی اور کہا کہ کیا میری یہ استاد کا یہ فرض نہ تھا کہ وہ مجھے روئے زمین کی ہر قوم کی امتیازی خصوصیات سے واقف کراتا. مجھے علم ہونا چاہیے کہ ان اقوام کے وسائل اور ان کی طاقت کیا ہے، ان کے آداب، اطوار، مذاہب اور طرز حکومت کیا ہے، اور وہ کون سے امور ہیں جن میں یہ دلچسپی رکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر آج آپ کے سامنے مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ اسلام کا جو ہے وہ کانسیپٹ آف ایجوکیشن کیا ہے. تو اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے.
اللہ حافظ.